بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ڈیرہ غازی خان کے ترین قبیلے سے تعلق رکھنے والے اللہ داد خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام محمد رمضان رکھا گیا۔ رمضان ہونہار طالب علم نکلا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بطور انگلش ٹیچر سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ طبیعت میں فقیرانہ استغنا بھی تھا اور صوفیانہ بے نیازی بھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سرکار انگلیشیا کا ملازم ہونے کے باوجود کبھی دیسی لباس ترک نہ کیا۔ چہرہ سنت رسول سے سجا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں ایک موٹی سوٹی اور کندھے پر بڑا سا تولیہ ڈالے رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو کے شعر کہتے تھے، علامہ اقبال کے عشاق میں سے تھے۔ ایک نوجوان عطا محمد جسکانی سے گہری محبت کے باعث عطائی تخلص اختیار کیا اور محمد رمضان عطائی کہلانے لگے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عطائی ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ اسکول میں تعینات تھے۔ انہی دنوں ان کے قریبی شناسہ مولانا محمد ابراہیم ناگی بھی ڈیرہ غازی خان کے سب جج تھے۔ ابراہیم ناگی علامہ اقبال کے دوست تھے۔ ایک دن مولانا ابراہیم لاہور گئے، علامہ سے ملاقات ہوئی۔ واپس آئے تو سر شام معمول کی محفل جمی۔ علامہ سے ملاقات کا ذکر چلا تو عطائی کا جنون سلگنے لگا۔ مولانا نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر عطائی کو دکھایا۔ یہ علامہ کی اپنی تحریر تھی۔ مولانا کہنے لگے، لو عطائی، علامہ صاحب کی تازہ ربائی سنو۔ پھر وہ ایک عجب پرکیف انداز میں پڑھنے لگے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ مولانا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن محمد رمضان عطائی کی کیفیت روتے روتے دیگر گوں ہو گئی۔ اسی عالم وجد میں فرش پر گر پڑے، چوٹ آئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ربائی ان کے دل پر نقش ہو کے رہ گئی۔ حج پر گئے اور واپسی پر ایک عجیب خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ کاش یہ ربائی میری ہوتی۔ علامہ اقبال کو خط لکھا کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں علامہ کی طرف سے 19 فروری 1937 کو ایک خط ملا۔ علامہ اقبال نے لکھا کہ شعر کسی کی ملکیت نہیں، آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ علامہ نے یہ ربائی اپنی نئی کتاب ارمغان حجاز کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ عطائی کی نظر کر دینے کے بعد انہوں نے اسے کتاب سے خارج کر دیا اور اس موضوع کی ایک اور ربائی لکھی۔ علامہ کی وفات سے چند ماہ قبل عطائی ایم.اے. فارسی کا امتحان دینے لاہور گئے تو علامہ کا شکریہ ادا کرنے گئے۔ علامہ ایک چارپائی پر سفید احرام نما چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ ربائی کا ذکر چل نکلا۔ عطائی نے جذب و کیف سے پڑھنا شروع کیا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اتنا روئے کہ سفید چادر کے پلو بھیگ گئے۔ علامہ زار و قطار روتے روتے ذرا سنبھلے تو کہا، عطائی اس ربائی کو بہت پڑھا کرو، ممکن ہے خداوند کریم مجھے اس کے طفیل بخش دے۔ علامہ انتقال فرما گئے۔ کچھ عرصہ بعد شاہی مسجد کے احاطے میں ان کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو ہر ہفتے اور اتوار کو ایک مجذوب شخص لاٹھی تھامے مسجد کی سیڑھیوں پر آ بیٹھتا اور شام تک موجود رہتا۔ وہ زیر تعمیر مزار پر نظریں گاڑے ٹک ٹک دیکھتا رہتا، کبھی یکایک زاری کرنا شروع کر دیتا، کبھی طواف کے انداز میں مزار کے چکر کاٹنے لگتا۔ اس کا نام محمد رمضان عطائی تھا۔ محمد رمضان عطائی 1968 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے مرنے پر اگر کوئی وارث موجود ہو تو یہ ربائی میرے ماتھے پر لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ معلوم نہیں کہ پس مرگ ان کے کسی وارث نے اس عاشق رسول کی پیشانی پر وہ ربائی لکھی یا نہیں، لیکن ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان ملا قائد شاہ میں کوئی 42 برس پرانی ایک قبر کے سرحانے نصب لوح مزار پر یہ ربائی درج ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ہر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ، تو دو جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، جبکہ میں تیرا منگتا و فقیر ہوں۔ روز محشر میری معذرت کو پذیرائی بخش کر قبول فرمانا اور مجھے بخش دینا۔ اگر پھر بھی میرے نامہ اعمال کا حساب ناگزیر ہوا
تو پھر اے میرے مولا اسے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا، کیونکہ میں ایک گناہگار امتی کی حیثیت سے اپنے آقا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔